تمہاری چادر کدھر ہے؟ پھلوں کے پاس گھاس پر بیٹھے فضا نے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو نظریں چکائے سر کو گھٹنوں پر رکھے گم گم سی بیٹھی تھی، جیسے اس کو اس دنیا سے کوئی مطلب ہی نہ ہو۔ چادر؟ اس نے اس کے سوال پر نظریں جھکا لیں، درد کی ایک لہر اس کے وجود میں اتری۔ زری کیا ہوا ہے؟ چادر کدھر ہے تمہاری؟ امی نے لے لی، اس نے آنسوؤں کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ مگر کیوں زری؟ اس نے اس کا چہرہ اوپر کیا جو آنسوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایسے ہی فضا، امی کہتی ہیں میں اس چادر کی حقدار نہیں رہی اب۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم نے کون سا کوئی جرم کر لیا؟ بہت جرم ہی تو ہے نا فضا۔ امی کہتی ہیں تم نے بابا جان کا غرور توڑا ہے۔ کیسے توڑا ہے تم نے غرور؟ پتہ نہیں، اس نے ہاتھوں کو گھاس پہ پھیرتے ہوئے کہا۔ زری وہ سامنے دیکھو، تمہیں کوئی لڑکی ایسی نہیں نظر آئے گی جو کسی لڑکے کے ساتھ نہ بیٹھی ہو نہ گھوم رہی ہو؟ تم نے تو صرف فون پہ بات کی اور تمہارا جرم اتنا بڑا ہو گیا کہ تم سے چادر ہی لے لی گئی۔ چھوڑو نا فضا، ان کی مرضی ہے، لیکن آنٹی نے بہت غلط کی ہے زری۔ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں اس جرم کی سزا نہیں دینی چاہیے تھی جو تم نے کیا ہی نہیں ہے۔ ان کو یہی بہتر لگا ہوگا نا فضا؟ اور ایک نامحرم سے رات کی تاریکی میں بات کرنا جرم نہیں ہوتا، گناہ ہوا کرتا ہے۔ اس نے اب کی بار اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور اپنی بات کر کے فوراً نظریں جھکا لیں۔ زری کوئی تمہاری طرح بھی ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنی آنکھوں کے کونے سے نکلتے ہوئے پانی کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اللہ میری طرح کسی کو کرے بھی نہ فضا، جو اپنی ماں کی دی ہوئی چادر بھی نہ سنبھال سکے۔ اس نے اپنے چہرے کا رخ دوسری طرف موڑتے ہوئے کہا، جیسے وہ نہ چاہتی ہو کوئی اس کی آنکھوں کا درد دیکھے، آنکھوں سے گرتے آنسو دیکھے۔ مگر جس کو اللہ نے دکھانا ہو وہ فاصلوں سے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ دور سے کرا اس کو دیکھ رہا تھا جو زمین پہ بیٹھی آنکھوں کو بار بار رگڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو دور کھڑے وجدان کے دل پر لگ رہے تھے۔ وہ کیوں روتی ہے اتنا؟ آخر کیا ہوا ہے؟ کیا پریشانی ہے اس کو؟ کیوں روتی ہے وہ ایسے؟ وہ اپنے آفس میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، جیسے ایک بے سکونی سی کیفیت اس پر طاری ہو۔ وہ تو بہت خوش تھا آج، اتنا خوش کہ ساری کائنات کی خوشیاں اس کے سامنے کم پڑ رہی تھیں۔ وہ اپنی اس خوشی میں ملکہ کو بھی شریک کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی منزل تک پہنچنے کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا۔ وہ اس پہلے قدم پر اس کو تحفہ دینا چاہتا تھا۔ وہ یونیورسٹی آنے سے پہلے مارکیٹ گیا، اس نے آج یونہی لیٹ جانا تھا۔ وہ مارکیٹ میں کھڑا ادھر ادھر دیکھنے لگا، اس کو اپنی ملکہ کی شان شان تحفہ لینا تھا۔ اس دنیا میں تو ایسی کوئی چیز نہیں جو میری ملکہ کی شان شان ہو۔ وہ ہر چیز دیکھ رہا تھا مگر ایسا کچھ نہیں تھا جو اس کو پسند آتا۔ اس نے پہلے کب کسی کے لیے تحفے لیے تھے؟ اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا لینا ہے۔ وہ اپنی زندگی کا پہلا تحفہ لے رہا تھا، پہلا تحفہ تھا جو وہ کسی کو دے رہا تھا، بغیر کچھ سوچے، بغیر کچھ دیکھے، بس چلتا جا رہا تھا۔ وہ ایک دکان کے پاس رکا، اس کی نظر اوپر پڑی، سامنے خوبصورت سفید چادر لہرا رہی تھی۔ وہ وہیں رکا، اس چادر کو دیکھنے لگا۔ اس نے اس چادر کو اپنے ہاتھ میں لیا، وہ خوبصورت سفید چادر۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی، اس کا عکس اس کی آنکھوں کے سامنے گھوما۔ وہ یہی سفید چادر پہنے کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس چادر کا رنگ بالکل اس کے کردار جیسا تھا، پاکیزہ۔ جس طرح اس چادر کا رنگ پاک ہے، اس طرح میری ملکہ کا کردار پاک ہے۔ اس نے وہ چادر اتاری، اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑی، اس کو نظر بھر کے دیکھا۔ یہ چادر نہیں ملکہ، یہ عزت ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ اس نے چادر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ یہ پیک کر لیں بھائی۔ وہ بہت خوش تھا، اس نے ملکہ کے لیے تحفہ لیا تھا۔ وہ بار بار اس کو دیکھ رہا تھا، اس کو محسوس کر رہا تھا۔ جب وہ پہنے گی تو اس چادر کی قیمت لاکھوں میں ہوگی۔ اس سے زیادہ یہ چادر کسی کے کندھے پہ نہیں اچھی لگ سکتی۔ یہ صرف میری ملکہ کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ پاکیزگی میری ملکہ کے سامنے پھیکی ہے، میری ملکہ اس سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھا، ایک بار پھر اس چادر کو دیکھا، لبوں پر مسکراہٹ آئی، آنکھوں میں چمک آئی۔ کیا ملکہ میرا تحفہ قبول کرے گی؟ اس نے چادر کو دیکھتے ہوئے دل میں سوچا۔ سنو ملکہ، میں نے بہت محبت سے لیا ہے، اس کو قبول کرنا۔ اس نے چادر کو پیار سے بیگ میں رکھتے ہوئے کہا۔ زری آپ کو پتہ ہے مجھے آپ کی سب سے اچھی بات کیا لگتا ہے؟ کیا لگتی ہے؟ مانور نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی کون سی؟ آپ کا پردہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ کا ایسے پردہ کرنا، حجاب تو سبھی کرتے ہیں مگر آپ کا انداز، آپ کا پورا با پردہ ہونا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ زرمینہ آپ نے کسی سے امپریس ہو کر پردہ کرنا شروع کیا ہے؟ جی مانور، میں نے بالکل کسی سے امپریس ہو کر پردہ کیا ہے۔ اور جانتی ہو میں کس سے امپریس ہوئی؟ خاتون جنت بی بی جان علیہ السلام سے۔ پتہ ہے مانور، میں نے جب سورۃ النور پڑھی نا تو مجھے بہت ڈر لگا۔ جب قرآن پاک میں پردے کا حکم اللہ جی نے دیا ہے تو ہم کیوں نہ کریں پردہ؟ آج کل کی لڑکیاں پردے کی ہمیں سمجھتی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں پردہ کیا ہوتا ہے۔ ایک بار بی بی جان کے 2 بال نظر آئے، فقط 2 بال، تو اللہ پاک نے وقت روک دیا، وقت وہیں پہ رک گیا۔ اور ہمارے پردے کا یہ عالم ہوتا ہے کہ سارے بال ماتھے پر ہوتے ہیں اور ہم حجاب لیے ہوتے ہیں۔ پتہ ہے مانور، اللہ پاک نے سورۃ النور میں واضح پردے کا حکم دیا ہے۔ ترجمہ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ وہ اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے شوہر باپ، شوہروں کے باپ،
اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے مملوک، وہ زبردست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں، وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ پتہ ہے مانور، اس آیت میں ہمارے لیے بہت ساری باتیں ہیں جو ہر مسلمان عورت کو سمجھنی بہت ضروری ہیں۔ جو عورت یہ باتیں سمجھ آئیں گی نا تو معاشرے میں سے عورت کے نام کا شر ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ ہمیشہ پردے کی بات کرتی تھی۔ اس کو بہت عجیب لگتا تھا ان لڑکیوں کو دیکھنا جو بغیر پردہ لیے غیر مرد کی آنکھوں کی زینت بنتی ہیں۔ ہمارا معاشرہ تو بھرا پڑا ہے ان مرد نما بھیڑیوں سے۔ ان کو تو موقع ملنا چاہیے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو عورت کے جسم سے مٹانے کی۔ بدبخت ہوتی ہیں وہ عورتیں جو اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں ایسے مردوں پہ جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کی ماں بھی ایک عورت ہے، ان کی بہن بھی ایک عورت ہے، ان کی بیوی، ان کی بیٹی بھی ایک عورت ہے۔ مانور، آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ جی سمینہ، میں سن رہی ہوں، اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پتہ ہے مانور، اس آیت میں سب سے پہلی بات جو کی گئی ہے وہ یہ ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آیت کے اس حصے میں مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، کسی غیر مرد کو نہ دیکھیں۔ اس پہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں مانور۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میں اور حضرت میمونہ بنت رضی اللہ عنہا حضور اقدس کے پاس بیٹھی تھی۔ اسی وقت حضرت ابن عمر مکتوم تشریف لائے تو حضور اقدس نے ہمیں پردے کا حکم دیا۔ میں نے ان کے حکم پر کہا، اے اللہ کے محبوب، یہ تو نابینا ہے، یہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو حضور پر نور نے ارشاد فرمایا، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم ان کو نہیں دیکھتی؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا مرد کو ہی نظریں نیچے کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ عورت کو بھی حکم ہے کہ وہ غیر مرد کو نہ دیکھے۔ اب اگلی بات جو اس آیت میں کی گئی ہے وہ ہے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اب اس بات کا مطلب ہے کہ عورت اپنی زینت کی حفاظت کرے۔ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی فرماتے ہیں، زینت سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے عورت سجتی سنورتی ہے، جیسے زیور اور سرما وغیرہ، اور چونکہ زینت کے سامان کو دکھانا مباح ہے، اس لیے آیت کا معنی یہ ہے کہ مسلمان عورتیں اپنے بدن کے ان اعضاء کو ظاہر نہ کریں جنہیں زینت کرتی ہیں، جیسے سر، کان، سینہ، گردن، بازو وغیرہ۔ البتہ ہاتھ اور پاؤں کو چھپانے میں مشقت ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہو سکتے ہیں، اسی طرح چہرہ بھی چھپانا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو مانور؟ اس نے کچھ لمحے رک کر پاس بیٹھی اس لڑکی کو کہا جو کب سے اس کو سن رہی تھی۔ جی جی، مجھے سمجھ آ رہی ہے، آپ بولے نا۔ ٹھیک ہے، اب یہ تو ہو گئی ہیں دو باتیں، اب ہم اگلی بات کی طرف آتے ہیں، اور اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں۔ اب اس بات سے یہ مطلب ہوا مسلمان عورتوں نے اپنے دوپٹے سے اپنے گلے، اپنے پہنے ہوئے زیور اور سینے وغیرہ ڈھانپ کے رکھے۔ پتہ ہے مانور، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس حکم پہ عمل کرنے میں صحابیات رضی اللہ عنہا کا جذبہ قابل دید ہے۔ اس پہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان عورتوں پر رحم فرمائے جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی تھی، کہ جب اللہ پاک نے یہ حکم صادر فرمایا اور وہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں تو انہوں نے اپنی انہی چادروں کو پھاڑ کے اوڑھنیاں بنا لی تھیں۔ پتہ ہے مانور، پردے کے متعلق 3 عظیم واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ پہلا یہ، امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، پردے کا حکم صادر ہونے کے بعد میرے رضائی چچا افلا تشریف لائے تو میں نے ان سے ملاقات سے انکار کر دیا۔ چونکہ وہ میرے رضائی چچا تھے تو میرے لیے نامحرم تھے، تو میں نے ان سے ملاقات نہیں کی۔ جب حضور اقدس کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا، عائشہ، افلا کو اجازت دے دو، وہ تمہارے رضائی چچا ہیں۔ حضور اقدس کی اجازت سے وہ اپنے چچا سے ملی۔ ایک اور خوبصورت واقعہ ہمیں تاریخ سے ملتا ہے۔ خاتون جنت بی بی جان آپ نے اپنے وصال سے پہلے بہت پریشان تھیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے بہت تشویش تھی کہ عمر بھر تو میں نے غیر مردوں کی نظروں سے خود کو بچائے رکھا، اب وصال کے بعد میرے کفن پوش لاش پر ہی لوگوں کی نظر نہ پڑ جائے۔ ایک موقع پر حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا نے عرض کی، میں نے ابشا میں دیکھا ہے کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر اور ایک ڈالی کی سی صورت بنا کر اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں، اور پھر انہوں نے کھجور کی شاخیں منگوا کر انہیں جوڑا اور
اس پر کپڑا تان کر خاتون جنت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا۔ اسے دیکھ کر آپ بہت خوش ہوئی اور لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ بس آپ کی یہی ایک مسکراہٹ تھی جو سرکار مدینہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد دیکھی گئی۔ اور تیسرا قصہ یہ ہے کہ حضرت خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں معلومات کرنے چہرے پر پردہ ڈالے باپردہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی۔ جب وہ وہاں گئیں تو اس پر کسی نے حیرت سے پوچھا، اس وقت بھی آپ نے چہرے پر نقاب ڈال رکھا ہے؟ تو جانتی ہیں انہوں نے کتنا خوبصورت جواب دیا، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جب کوئی غم آتا ہے تو اس سے پہلے عورتوں کے دوپٹے پیروں میں گرتے ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہے آپ سر کو ننگا کر کے اپنے سینے پیٹو؟ کیا یہی ایک دکھ کا اظہار ہوتا ہے اور کوئی عورت ایسا نہیں کرے گی تو اس کا مطلب وہ دکھی نہیں ہے، اس کو کوئی دکھ نہیں ہوا؟ ان واقعات میں ان عورتوں کے لیے بڑی نصیحت ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کے دیے ہوئے حکم پر عمل نہیں کرتی، دنیا اور ان کی رونقوں میں لگ جاتی ہیں، بیہودہ فیشن کر کے سڑے بازار نکلتی ہیں اور کہتی پھرتی ہیں فیشن تو آیا ہی لڑکیوں کے لیے ہے۔ بے شک فیشن لڑکیوں کے لیے ہی آیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ چادر بھی لڑکیوں کے لیے ہی آئی ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لڑکیوں پہ، بلکہ مجھے دکھ ہوتا ہے ان لڑکیوں پہ جو خود کو ہر کتے بلے کو دکھاتی ہیں۔ ہر کوئی ان کو دیکھتا ہے پھر بات کرتا ہے۔ ایک عورت کی تذلیل مطلب پورے معاشرے کی عورتوں کی تذلیل۔ ماہنور، اب میں آپ کو اس آیت کا اگلا حصہ بتاتی ہوں۔ بہت سی لڑکیاں پوچھ رہی ہوتی ہیں ہمارے محرم رشتے کون سے ہیں اور وہ کون سے ہیں جن سے ہمیں پردہ کرنا چاہیے۔ وہ اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے مملوک، وہ زبردست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں۔ اب اس آیت کو پڑھنے کے بعد کسی بھی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ یہاں بالکل واضح لکھا ہے ان کا محرم رشتہ کون سا ہے۔ یہاں آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ ماہنور، مجھے اس بات سے ایک قصہ یاد آیا۔ فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ خط لکھا اور اس میں آپ نے فرمایا اہل کتاب کی عورتوں کو مسلمان عورتوں کے ساتھ حمام میں داخل ہونے سے منع کریں۔ اب اس بات سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مسلمان عورتوں کو کافر عورت کے سامنے اپنا بدن کھولنا جائز نہیں۔ اب جب ایک کافر عورت سے بھی مسلمان عورت کو پردہ ہے تو آپ خود سوچیں پردے کی نوعیت کیا ہوگی ہمارے دین اسلام میں۔ اب مردوں کے معاملے میں ایک جگہ فرمایا گیا وہ نوکر جو شہوت والے نہ ہوں، مثلا ایسے بوڑھے ہوں جنہیں اصلاح شہوت باقی نہیں رہی ہو اور وہ نیک ہوں، ان کے سامنے پردہ کرنے کے معاملے میں کچھ نرمی ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ بوڑھے افعال کرنے والے حجروں سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے۔ اب اگر آیت کا اگلا حصہ ہم دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے اور زمین پر اپنے پاؤں زور سے نہ ماریں۔ اب ماہنور، اس بات سے مطلب ہے کہ عورتیں زمین پر اس قدر آہستہ اور نرمی سے چلیں جو زیور انہوں نے پہن رکھا ہے اس زیور کی جھنکار نہ سنائی دے۔ اس لیے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ عورتیں بجنے والی جھانجھن نہ پہنیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے اللہ اس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا جن کی عورتیں جھانجھن پہنتی ہیں۔ اب ماہنور، اس بات سے ہمیں سمجھ آنا چاہیے جب زیور کی آواز دعا نہ قبول ہونے کا باعث ہے تو خاص عورت کی آواز اور اس کی بے پردگی کیسے اللہ پاک کے غضب کو لازم کرتی ہوگی۔ پردے کی طرف سے بے پرواہی تباہی کا سبب ہے۔ اگر کوئی سمجھے تو پردے کی دینی ہی نہیں دنیاوی فوائد بھی بہت ہیں۔ پردہ اللہ اور اس کے محبوب کو خوشنودی حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ پردہ ایمان کی علامت، اسلام کا شعار، مسلمان خواتین کی پہچان ہے۔ پردہ شرم و حیا کی علامت ہے اور حیا اللہ جی کو بہت پسند ہے۔ پردہ عورت کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ باپردہ اور باحیا عورت کو معاشرے میں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ پردہ عورت کے وقار میں اضافہ کرتا ہے اور اس کی خوبصورتی کی حفاظت کرتا ہے۔ ماہنور، میں آپ کو پردے کے متعلق ایک مثال دیتی ہوں۔ وہ ایک خوبصورتی سے بولتی چلی جا رہی تھی۔ اگر ایک پلیٹ میں مٹھائی رکھ دی جائے اور اسے کسی چیز سے ڈھانپ دیا جائے تو وہ مکھیوں کے بیٹھنے سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس پلیٹ کو جس پر مٹھائی رکھی ہو ڈھانپا نہ جائے، اس پر مکھیاں بیٹھ جائیں تو یہ شکایت کرنا کہ اس پہ مکھیاں کیوں بیٹھ گئی ہیں تو بہت بڑی بے وقوفی ہے، کیونکہ مٹھائی ایک ایسی چیز ہے جسے مکھیوں کی تصف سے بچانے کے لیے اس کو ڈھانپ کے رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ایک عورت بھی چھپانے کی چیز ہے۔ اگر وہ پردہ کرتی ہے تو معاشرے میں بہت ساری برائیوں سے بچ سکتی ہے، عزت و ناموس کے لٹیروں سے اپنی حفاظت کر سکتی ہے۔ اور یہی عورت جب پردے کے بغیر پھرے اور پھر یہ شکایت کرے کہ مرد اس کو دیکھتا ہے تو اس کو چھیڑتا ہے تو
یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ایک مرد کے لیے عورت میں ایک خاص کشش رکھی گئی ہے، فطری طور پر مردوں کے لیے عورت میں رغبت رکھی گئی ہے، اور جب وہ بے پردہ عورت کا جسم دیکھتا ہے تو وہ اپنی شہوت اور رغبت کو پورا کرنے کے لیے اس کی طرف لپکتا ہے۔ ایسی عورتیں مسجد کے امام کو گناہ گار کر دیتی ہیں تو عام مرد کا تو عالم ہی نہ پوچھے۔ اگر ہم آیت کا آخری حصہ دیکھیں جس پر اللہ پاک نے توبہ کا ذکر فرمایا ہے، اے مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو تو پکا ہے فلاح پاؤ گے۔ اب یہاں ہمارے اللہ رب العالمین کا حکم تو دیکھیں۔ اللہ جی یہاں کہتے ہیں اگر تم سے میرا حکم ماننے میں کوئی تقصیر واقع ہو گئی ہے تو تم اللہ سے معافی مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا بہت مہربان ہے۔ مجھے توبہ کے ذکر پہ ایک حدیث یاد آئی ہے مانور۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پہ اس سے بھی زیادہ راضی ہوتا ہے جیسے تم میں سے کسی کا اونٹ جنگل میں گم ہونے کے بعد دوبارہ مل جائے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا، تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا۔ اگر ایک طرف اللہ پاک اپنا غصہ بتاتے ہیں تو اسی بات کے فوراً بعد اپنے رحم کا بھی تو ذکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیشہ معاف کرتا ہے، بس ہم مانگتے ہی نہیں ہیں۔ اب دیکھیں منور، پچھلے دنوں یہ بات ہمارے میڈیا پہ بہت عام تھی، جو عورتیں یہ کہہ رہی تھیں ہمارا جسم ہماری مرضی، استغفار۔ میں سمجھتی ہوں عورت کے بے پردہ ہونے پر جتنا کردار ہمارے میڈیا کا ہے اتنا کسی کا نہیں۔ آج کل کی عورت خود کو ماڈرن سمجھتی ہے، پردے کو خود پر جبر سمجھتی ہے۔ ان کو یہ نہیں سمجھ آتی ان کی عزت اور وقار پردے میں ہی ہے۔ جو عورت پردہ نہیں کرتی تو اس کی کیا عزت ہے؟ حیا تو عورت کا زیور ہوتی ہے۔ جس عورت میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس میں ایمان نہیں وہ مسلمان نہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان مردوں پر جو ماڈرن ہونے کے نام پہ اپنی بہن بیٹیوں کو بے پردہ کر دیتے ہیں۔ ہمارے اسلام میں بے شک عورت کا ایک خاص مقام ہے، وہ ماں ہے جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ لیکن آج کل کی عورتیں خود کو ماڈرن سمجھ کے جو مقام بنا رہی ہیں تو میں سمجھتی ہوں مقام نہیں بلکہ شر ہے، ایک فتنہ ہے جو وہ پھیلا رہی ہیں۔ عورت ایک عزت ہے اور اس کی عزت چار دیواری میں ہی ہوتی ہے۔ وہ مرد سے ایک قدم پیچھے ہی اچھی لگتی ہیں۔ آج کل کی عورتیں برابری کرتی ہیں، مرد کے شانہ بشانہ چلیں گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب ایک عورت کو میرے رب نے ہی مرد سے کمزور بنایا ہے تو وہ کیسے مقابلہ کر سکتی ہے؟ ایک عورت تو عکس ہے نبی کی بیٹی کا، وہ بیٹی جس کے لیے مدینہ کا ولی خود اپنی کالی کملی بچھاتا تھا۔ ان کو یہ احساس کیوں نہیں ہوتا جب روز محشر ساری عورتیں جمع ہوں گی تو ان میں سے باپردہ عورت ہی خاتون جنت کے پاس بیٹھیں گی؟ پتہ ہے منور میں پردہ کیوں کرتی ہوں؟ اگر مجھے بی بی جان کے پاس نہ بھی بیٹھنے کا موقع ملا، میں آخری لائن میں ہی صحیح مگر ان کے پاس تو ہوں گی نا۔ مجھے دور سے ہی صحیح ان کا دیدار تو نصیب ہوگا نا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا عورت کے لیے بہترین زیور پردہ ہے، اور پردہ دار عورتیں جنت میں میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ ہوں گی۔ بس منور میں ایک ہی بات کہوں گی، جس طرح ایک مرد کے چہرے پر داڑھی سجتی ہے اسی طرح ایک عورت پر پردہ جچتا ہے۔ داڑھی اور پردے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ کائنات کی سب سے حسین چہرے پر داڑھی تھی اور کائنات کی پاکیزہ عورتوں نے بھی پردہ کیا۔